السلام علیکم. آج پروگرام میں ہم 3-4 خبریں جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ایک تو FATF کے حوالے سے جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا بیان ہے، امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے پاکستان کے متعلق یہ بتایا کہ ہائبریڈ وار ہے جس کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر. یہ ہائبریڈ وار کا کانسیپٹ پچھلے چند سالوں سے بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے. مختلف ہے اس کو آسانی سے سمجھنا، لیکن یہ ویریس چینلز کے ساتھ ایک ملک کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ کی جتنی پاسبل کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے ذرائع ہو سکتے ہیں ساروں کو امپلائی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو اس سے بھی بڑھ کر سیدھا جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے اسی نے پاکستان کو تھریٹن کیا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور افغان سرحد کے ساتھ پاکستانی سپاہیوں پہ جس طریقے سے پچھلے چند روز میں حملوں کی رفتار بڑھی ہے، ایک لمحہ فکریہ اور ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ایک سٹیٹمنٹ سٹارٹ میں ہم دکھانا چاہتے ہیں. یہ کچھ بیانات ہم نے ٹویٹ میں دیکھے، یہ جلسوں کے دوران بیانات آئے تھے لیکن اتنا شاید ہم توجہ نہیں اس پہ کر سکے. لیکن ٹویٹس کی پہلے تو جمائمہ نے، اور جمائمہ کی ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز نے. اب ایک کی ٹویٹ یہ تھی کہ مجھے اور میرے بچوں کو جب سے میں نے عمران سے شادی کی یا پاکستان چھوڑ کے بھی آ گئی تب سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر. تو مریم نے اس کا آگے سے جواب دیا ہوا ہے کہ یہ آپ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن آپ کے جو فارمر ہسبینڈ ہیں، جو آپ کے سابق میاں ہیں، وہ اگر دوسروں کی فیملیز کو نشانہ بنائیں گے تو ایسا جواب ہی جائے گا. اس کے اوپر ڈان نے ایک ایڈیٹوریل پیس لکھا ہوا ہے اور اس کی اوپینین اگر ایک لائن میں کہوں تو وہ 2 جملے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاست کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو نفرت کا نشانہ نہ بنائیں، اور اس سیاسی جنگ کو اس لیول تک نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کے بچوں کو نشانہ بنانا پڑے. بہت ہی مناسب یہ بات ہے، کیونکہ سیاست میں آپ سیاست کھیلیں ایک دوسرے کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر کے. اگر ایک دوسرے کو کہے کہ یہ مودی کا یار ہے، اس کا نواسا وہاں پہ پولو کیسے کھیلتا ہے، اور وہ کہے کہ اس کے بچے یہودیوں کی گود میں پلتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں. ان بچوں کا بہرحال دونوں صورتوں میں قصوروار وہ ہیں ہی نہیں ہے. اور بچوں کا مذہب کیا ہے یہ تو مریم کو شاید کوئی ادراک نہیں ہوگا، اور کسی کے مذہب کے اوپر رائے دینا یہ ایمان اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ بھی وہ حق نہیں رکھتی. تو ان چیزوں سے پرہیز کر لیا جائے تو سیاست بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. پورے کشمیر الیکشنز کے اندر سوائے ایک دوسرے کی ذات کو نشانہ بنانے کے دونوں فریقین اس کے اندر جو قصوروار برابر کے ہیں، کسی نے بھی کوئی کسر رکھی نہیں. چور ڈاکو کے القابہ سے نیچے تو پاکستان میں سیاست ہی نہ جائز. وہ چور ہے، ڈاکو ہے، کشمیر بیچ دیا، لوٹ کے کھا گیا، پاکستان کی دولت وہاں لے گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں سیاست نہیں ہے. انڈیا کا الیکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ہم کہتے ہیں ہماری باری آئی تو ہم عمران کو سبق سکھا دیں گے، عمران کہتا ہے میں ان چھوڑوں گا نہیں، ان کو ایک ایک کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. سیاست کیا ہے؟ یہ کوئی پالیسیز کا تذکرہ کسی ایک نے کیا نہ. وزیر اعظم کا اسٹیچر یہ نہیں ہے بہرحال کہ وہ کسی نواز شریف کے بیٹی کا بیٹا، وہ جو بھی ہے اس کو آپ کا جگہ نہیں بنتی کہ آپ اس کو براہ راست نشانہ بنائیں. اور جواب میں مریم نے جو کہا وہ اس سے بھی زیادہ نامناسب ہے. تو ایک تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھاتا ہوں، ان دونوں کے بیانات سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ کا معیار کیا ہے. بڑی امتحال ہے. 370 کا جو کشمیر کی خصوصی حیثیت انہوں نے ختم کی، غاصبانہ قبضہ 70 سال سے ہماری فورن پالیسی کا محور ہے. تو عمران خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے اس کے اوپر اپنے جلسوں میں فوکس کرنا چاہیے تھا. مریم نواز کو اپوزیشن پارٹی کے طور پر ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ یہ اچھے سے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا نہیں، اس نے غاصبانہ قبضہ جو ہے اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، یہ ناکام رہے ہائی لائٹ کرنے میں، یہ باتیں بولنی چاہیے تھی. اس کی بجائے ہماری بحث یہ کن ایشوز کے اوپر لگی ہوئی. سنیے ذرا. کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں، میرے سے پوچھے اب آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے، یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا، پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے. وہ تو آج وہاں کی پولو ٹیم کا کیپٹن بن کر پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے. کہتا ہے وہ پوتا نہیں ہے، وہ نواسا ہے. وہ نواسا باہر جا کر پولو کھیل رہا ہے، بچوں کو بھی نہیں بخشتا. وہ کہتا ہے اس کے پاس پولو کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. تو میں بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا. اب وہ نواز شریف کا نواسا ہے، گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے. وہ نواز شریف کا نواسا ہے، یہودیوں کی گود میں نہیں پل رہا. دونوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے جملوں سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کی پالیسیز پہ آ جائیں. چور ڈاکو
کہنا چھوڑ دیں, کوئی اچھی بات کریں, کسی کا جرم ثابت کر کے اس کو اس لیول تک لے جائیں, اور کسی کو مودی کا یار, کسی کو یہودیوں کی گود میں پل رہا ہے, دونوں ناگوار باتیں ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہم کیا چیز اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک ایسی نفرت انگیز سیاست کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو 90s میں کسی زمانے میں پاکستان میں اس سے بہت نقصان ہوا تھا. اسے لاسٹ ڈیکیڈ آف 90s وہ جنرل مشرف اس کو کہتے تھے. یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان یہ وہی والی روش اب دوبارہ آ گئی ہے. اس سے آگے نکل جائیں, سمجھداری کا ثبوت دیں, پاکستان کے مستقبل کو سامنے رکھیں, لیکن اس کے آثار بہرحال نہیں ہیں. آج بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک جوئش کمپنی جس کا سپائی ویئر دنیا ساری میں جاسوسی کے لیے استعمال کیا, انڈیا نے بھی کیا, اور پرائم منسٹر عمران خان کا نمبر بھی اس فہرست میں 50,000 نمبرز میں شامل ہے. اور اس کے متعلق فاروق حبیب صاحب نے جو بیان دیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں, دکھائی گا. نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فون کا مودی کی مدد کے ذریعے ڈیٹا کو اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو کہ نواز شریف کے حوالے سے جو اٹھ رہے ہیں. یہ نواز شریف کی تاریخ رہی ہے کہ لوگوں کے فون ٹیپ کروانا, سیاستدانوں کے کرانا, ججز کے کروانا, انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کے کروانا, یہ تو ان کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے. کسی زمانے میں ایک شاید ان کے کسی فیملی ممبر کی کوئی شوگر مل ہے, پروبیبلی سلمان شہباز اس کو رن کرتے ہیں. وہاں پر کچھ انڈین نیشنل تھے جو یہ بگاس سے بجلی بنانے کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں جتنی بھی شوگر ملز لگائی ہے زیادہ تر نے, کیونکہ وہاں کاسٹ کا بہت فرق ہے. اگر آپ کسی یورپین کنٹریز کو انگیج کریں یا انڈیا سے انگیج کریں تو زیادہ تر شوگر ملز نے انڈیا سے انگیج کر کے وہ ایکسپرٹس بلائے تھے, اور بگاس سے وہ جو چھلکا بچ جاتا ہے چینی وینی نکالنے کے لیے, رس نکالنے کے بعد اس کو جلا کر بجلی بنائی جاتی ہے. پاکستان میں میرے خیال میں 2-2.5 ہزار میگا واٹ کی کیپیسٹی شوگر ملوں نے انسٹال کی ہوئی ہے اسی بگاس کے اوپر. تو ان کی فیکٹریوں میں جو لوگ کام کرنے آئے تھے اس کے اوپر یہاں خبر ریلیز کروائی گئی تھی کہ وہ انڈین جاسوس انہوں نے بلائے ہوئے تھے, ان کی فیکٹریوں سے برآمد ہو گئے. تو جب لیول سیاست کا یہ آئے گا تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. ہم ایک کامنٹ اس ایشو پہ لے لیتے ہیں, پھر جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف لے کر جاؤں گا آپ کو. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں کمل شوزب پاکستان تحریک انصاف سے, اور لاہور سے ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. کمل, پہلے آپ سے پوچھ لوں, کچھ سنجیدگی آنی چاہیے سیاست کے اندر. عورتوں والے کامنٹ, ایک دوسرے کے اوپر عزت اچھالنا خواتین کی, بچوں کے اوپر بےہودگی, دونوں باتیں ایسی ہیں نامناسب ہیں جو ہماری تہذیب سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. پرہیز کرنا چاہیے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب. میں ایگری کرتی ہوں آپ سے, لیکن ابھی میں رات ہی کشمیر سے واپس آئی ہوں, اور کشمیر میں مریم صاحبہ نے کافی سب سے زیادہ میرے خیال میں اگر کیمپین کی ہے تو مریم بی بی نے کی ہے, اور میں ان کی تقریروں کو فالو کر رہی تھی. انفارچونیٹلی مشکل ہوتا ہے ان کی بات سننا اور اس کو پھر برداشت کرنا یا اس کا انالیسس کرنا. تو آپ اگر ان کی ڈے 1 سے لے کے اب تک کی جو آپ نے اسپیچز سنائی اس میں دیکھیں تو لفظی گولہ باری اور بمباری سب سے زیادہ اگر کی ہے تو مریم بی بی نے کی ہے. اور ان کی جو تقریریں ہوتی ہیں ان میں انفارچونیٹلی کوئی وے فارورڈ نہیں ہوتا, کوئی ہسٹورک ریفرنسز. پرائم منسٹر کو کیا مناسب لگا ہے, مجھے نہیں سمجھ آیا کہ پرائم منسٹر نے, کوئی اسپیچ رائٹر نے, کس نے پوائنٹ لکھے تھے. لیکن میں اس پہ آنیسٹلی آپ سے ویو چاہتا ہوں. پرائم منسٹر کا اسٹیچر نہیں ہے کہ وہ مریم کا بیٹا وہاں کیا کر رہا ہے. اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. مجھے اگر آدھا منٹ دیجیے, میں بات کر رہی ہوں, پھر طلال صاحب بیٹھے ہیں وہ اپنی پارٹی کو ضرور ڈیفینڈ کریں گے. دیکھیں صرف اتنی بات ہے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ گننا شروع کریں, عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, عمران خان عمران خان عمران خان. بھائی آپ کشمیر میں کھڑی ہیں, ابھی تک تو وزیر اعظم آپ ہی کا ہے جس کا آپ بازو پکڑ کے دکھاتی ہیں. فاروق حیدر صاحب وہ اس کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں, اپنی پرفارمنس بتائیں. آپ ذرا علاقوں میں جا کے تو دیکھیں, پانی کو تو بھول جائیں, جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. بچے کا تذکرہ کیوں کیا؟ میں آپ کو اس کی ریزن بتا رہی ہوں. آپ کو ایک کلپ یاد ہوگا, لندن تو کیا میری تو پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں, اگر ان کا بیٹا ہے تو آپ سورسز تو بتا نہیں رہی ہیں. کورٹ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کنوکٹڈ ہیں. ابھی آپ اپنے والد صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عیادت کے لیے آپ نے کورٹ سے جو ہے وہ ایگزمپشن دی. میں ایک سوال میں آپ سے پوچھ لوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیس ہوگی کوئی 40-50 اسلام آباد ہائی کورٹ, میں بتا رہی ہوں, ایک سوال ہے 40-50 ہزار پاؤنڈ ہوگی, اور اس کی جو پولو کھیل رہا ہے اس کی بھی کلب کی فیو تھاؤزینڈ پاؤنڈز ہوں گی. اگر وہ اس کی ٹیکس ریٹرنز میں یا جس نے بھی اس کی فیس ادا کی ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی تو آپ اس کو نوٹس دیں, بلائیں اس کو. میں پرائم منسٹر تو ایزیوم نہیں کر سکتا نا, پرائم منسٹر کے پاس تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ایزیوم نہیں کرے. لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں. پھر نواز شریف صاحب کی جائیدادیں نیلام کی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایبسکاؤنڈر کہا. میں نے یا آپ نے تو نہیں کیا, آپ کے جو کورٹس ہیں
لا کی جو پاس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے, اور ابھی آپ نے دکھایا بھی ہوگا, اس پہ پروگرام بھی کیا. اس کے بعد آپ جب وہاں پہ بالکل بھلے چنگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی بچے, اور یہاں پہ جب آپ کے سورسز پوچھے جائے, جب ان کے ماں باپ سے سورسز پوچھے جائیں ان کی جائیداد کے, وہ مکر جائیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں سے آئی کیسے نہیں آئی, تو پھر سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ بھائی آپ لوگ وہاں پر اگر وہ کام کر رہے ہیں جو وہاں کی بھی ایلیٹ نہیں کر سکتی, افورڈ نہیں کر سکتی, تو اور یہاں پہ لوگ ابھی پانی کے گلاس کو ترس رہے ہیں, کشمیر میں چلنے کے لیے رستے نہیں ہیں, ہاسپٹل سوائے سی ایم ایچ کے کوئی ہاسپٹلز نہیں ہے, کوئی ڈسپینسریز نہیں ہے, 2005 کے بعد جو اسکول ٹوٹے وہ دوبارہ بنے نہیں. تو سوال تو بنے گا کہ بھائی آپ کے بچے تو وہ کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ کوئین کے بچے شاید کرتے ہوں گے, اور یہاں آپ آ کے لوگوں کو سلام دعا کری اور لارے لگا رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اس کا بیٹا کیمبرج میں پڑھ کے پولو کھیل رہا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان آکسفورڈ میں پڑھ کے وہاں کرکٹ کھیلتے تھے, تو اس طرح کی دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھے, ان کے والد صاحب نہیں ندیم ملک صاحب, میرا بیٹا اگر وہاں جا کے آکسفورڈ میں پڑھے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی یہ تنخواہ ہے اور آپ کا بچہ اگر وہاں پڑھا ہے تو آپ کے وہ میچ نہیں کرتے, تو میں جواب دہ ہوں نا, کیونکہ میں عوامی نمائندہ ہوں. اگر میرے والد صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہوتے اور میں ان کے ریسورسز سے زیادہ کا کچھ کر کے دکھا رہی ہوتی تو وہ سوال تو پوچھتے. پبلک آفس ہولڈرز والے پبلک آفس ہولڈر کے, لیکن کیا وہ بچہ پبلک آفس ہولڈر ہے؟ پبلک آفس ہولڈر کے بچوں کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, اور آپ نے بتانا ہوتا ہے. مریم بی بی پبلک آفس ہولڈر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی ہیں, جب ان کو عدالت آ کے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے تو کوئی سورسز نہیں ہے. ان کے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ 1500 درہم سے زیادہ یا پتہ نہیں اس سے زیادہ میری انکم نہیں ہے. وہ ہسبینڈ کا تو خیر جواب نان سیریس جواب تھا, اس کو تو نہیں مینشن کر. کیپٹن صاحب نے کہا تھا مجھے 1500 درہم میرے سسرال دیتے ہیں. دیکھیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, وہ جن کے بھی نواسے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اللہ میاں ان کو زندگی دے, بچے ہیں ہمارے بھی بچے ان کے برابر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب نانا وہاں بیٹھے ہوئے اور نانا کو بھی یہاں عدالتیں بلا رہی ہیں اور بیٹی بھی جو ہے وہ جس وقت عدالتیں بلا کے سورسز پوچھتی ہیں تو آپ مکر جاتے ہیں. پھر جب بچے اس طرح کے کام کر رہے ہوں گے تو سوال تو اٹھے گا. طلال چودھری صاحب, خاص طور پہ کیوں ضرورت پیش آئی مریم نواز کو کہ وہ بولیں کہ یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں؟ یہ مناسب تبصرہ تو نہیں تھا. اگر آپ کو لگا کہ پرائم منسٹر نے کوئی اچھی بات نہیں کی تو آپ اس سے بھی زیادہ بری بات کر کے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. بہت شکریہ ملک صاحب. ابھی آپ نے جو پہلا جواب ہے وہ سن لیا ہے کہ وہ کہاں سے گھما کے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ ضرورت ہمیں کیوں فیل ہوئی؟ ہم نے ریسٹرین کی پالیسی اختیار کی جب سے دھرنا چل رہا تھا. ہم پہ سیائیاں اچھالی گئی, گولیاں چلیں, جوتے اچھالے گئے, گھروں پر حملے ہوئے, تو میں ہوئی, ہمارے نقلیں اتاریں گی, ہمارے گردن سے پکڑنے کی بات کی گئی, ہماری فیملیوں کو روندا گیا. کسی کی بیماری ہے تو وہ نہ دیکھا گیا, کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھا گیا, اور ہم ریسٹرین کرتے رہے. اس ریسٹرین کا پولیٹیکلی ہمیں بہت نقصان ہوا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اب ریسٹرین نہیں کیا جائے گا, جیسی بات ہوگی اسی طرح کا جواب ہوگا. اسی پالیسی پر یہ مجبوراً جواب دینا پڑا ہے, اور آئندہ بھی مجبوراً, چاہتے نہیں ہم, مجبوراً اگر دینا پڑے گا تو آئندہ بھی جواب دیں گے. طلال چودھری صاحب, کسی کو اگر آپ اس طریقے سے جواب دیں گے نا, اگر وہ پرائم منسٹر کا کامنٹ ایسا تھا جو اس کے بچے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا, تو آپ کا کامنٹ اس سے زیادہ برا تھا. آپ ان کے مذہب کو اس طریقے سے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو باعث نفرت دیکھا جائے. وہ پنجاب, یا آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سارے میں اگر یہ کسی کو کہا جائے تو کسی یہودی کا پتر لگنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا پنجابی کا میں نے جملہ اسی لیے بولا. تو آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے, یہ قابل نفرت ہے, یہ جملہ اوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں اگر وہ مسلم ہے, پریکٹسنگ مسلم ہے, تو آپ تو اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں اگر یہ بات کہہ کے. میں آپ سے, آپ میاں نواز شریف کا والد بھی مسلمان تھا, اس کا دادا بھی مسلمان تھا. میاں نواز شریف نے کوئی شاید رمضان ہو جو کہ مدینہ پاک جا کر وہ روزے نہ رکھتا ہو, اس کی وہ کس طرح کے وہ مسلمان ہے سارا لوگ جانتے. اس کے باوجود توہین رسالت کے مجرم ہمیں بنایا گیا. اس سیاست میں ہم نے بہت ریسٹرین کیا, ایک مدرسے کے اندر ہم پر جوتا اچھالا گیا, اور اب آپ ایک نیچے دیکھیں نا, ہم نے نقصان اٹھایا ہے. اس سے ہم نے اب ریسٹرین نہیں ہوگا, جیسا منہ معذرت کے ساتھ ویسی چپیڑ آئے گی. اور میں ایک اور آپ سے عرض کر دوں, یہ ابھی باتیں کر رہی ہیں جی جنید نے وہاں سے کرکٹ کیسے کھیلتا ہے, پولو کیسے کھیلتا ہے, میں ان کو کہہ دوں اور یہ نکلوا لیں نیب سے اس کی سکول فیس, اس کے فورن ٹرپس, اس کا بلکہ وہ جو جیب خرچہ اس کو ملتا تھا جب سے پیدا ہوا ہے. نیب میں ہم نے ایک چیز دی ہے, اس کے والد نے بھی دی ہے, اس کی ماں نے بھی دی ہے, اس کے
नाने ने भी दी है, सो एक ने नहीं दी। सो एक एक चीज का उसके बावजूद आपके पास बात करने को नहीं है कश्मीर में, आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। आप पर इल्जाम है कि 1 अरब में आप वजारत उज़्मा खरीद रहे हैं, आप पे इल्जाम है कि आप सूबा बना रहे हैं, आप पे इल्जाम है कि आपने कश्मीर का केस हार दिया है। आपको जाके याद आ जाता है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और अगर नवाज शरीफ रहे तो फिर मरियम, मरियम, मरियम। अगर वो हटे तो अब उसका पोता, और हम अपने मुंह बंद करके बैठे रहे, नहीं जी हमने इस पाकिस्तान में जी बहुत ही रवादारी की सियासत कर ली हमने। मलक साहब जो सियासत है, मेरे नंबर कम होते हैं या पार्टी के होते हैं तो ठीक है, ये बिल्कुल रिस्ट्रेन का मजीद मुजाहरा नहीं किया जाएगा। जैसी बात करेंगे वैसा सियासत में घसीटना, ऐसी खवातीन जो घर में हो, जो सियासत में ना हो, उनके ऊपर कोई तानो तशनी करना और जुमलेबाजी करना, एक तो वो काबिल नफरत है, और एक किसी के ऊपर कुफर के फतवे सादर करना। उसका खमियाजा वो था जो एहसन इकबाल को गोली मारी गई, उसका खमियाजा वो होगा जो वो जमातें उठ पड़ी आपके सामने आ गई जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने सारों के लिए हाथ में उनके एक सफ़ेद पर्चा था जिसमें किसी को भी वो कुफर का फतवा जारी कर सकती थी। तो ये नफरत की सियासत तो किसी के भले में नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। तलाल चौधरी साहब इसमें इजाजत दें तो। फिर ये आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताइए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुक्मरानों की है या मेरी है? आप जब आपसे कोई बातचीत करने किसी एक की नहीं है, अगर एक गलत करे तो दूसरे को पॉइंट आउट करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी भी है, मैं तो नहीं दौड़ता इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कभी आप किसी की नकलें उतारें चदरें लेके, कभी आपके उसके बुरे बुरे नाम लें, यानी मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, उसके बाद नवाज शरीफ की फैमिली। मुझे बताएं आपने बख्शा कौन है? और उसके बाद आप कहते हैं कि अब उसके दोते पोतों को भी हम शुरू हो जाएं, यानी खुदा के लिए अब तो आप हुकूमत में हैं। सो बात है, इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड बिहेव, दैट्स ऑल। उसके बाद हम नहीं करेंगे ऐसी बात। अच्छा, मैं एक लास्ट इससे कमेंट कमल से ले लूं, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। मेरा आपको मशवरा यही है, दोनों जमातें जिम्मेदारी का सबूत है, अपने बच्चों को वो नफरत की बातें मत सिखाएं जो हमें तबाही की तरफ ले जाए, अच्छी बात सिखाएं। देखिए नदीम साहब बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब, लेकिन इनके अमाल और इनकी ज़ुबान आपस में मैच नहीं करती है। हमारी अपनी पंजाब की स्पोक्स पर्सन है हमारी जो मोहतरमा, उन पे इन्होंने इतने गलत कमेंट किए, इनकी अपनी पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। आबिद शेर अली साहब की आप जुबान भी किनका जिक्र कर रहे हैं? डॉक्टर फिरदौस आशिक जी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवानी अभी कह रहे हैं कि जी नकलें उतारना और शक्लें बताना। डॉक्टर फिरदौस खुद भी जो कुछ कहती रही हैं और करती रही हैं, बस छोड़ ही दें। लेकिन आप उन पे इस तरह के अटैक करेंगे, उनका जेंडर आप चेंज करने की और इस किस्म की बातें मुंह धोएंगे तो यूं निकल आएगा। देखें ये बातें आप ये तलाल चौधरी साहब की ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आबिद शेर अली साहब क्या बातें करते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर डॉक्टर शीरी मजारी पे अटैक किए, जावेद लतीफ साहब ने मुराद सईद की बहनों पे, वो तो कभी आपको सियासत में नजर नहीं है, इस तरह की बातें की। मैं इस वर्बल अब्यूज का शिकार हुई। उसके बाद आप देखें हमारी रिस्पेक्टेबल है फर्स्ट लेडी, मैंने उनको कभी नहीं देखा, आपने उनसे पहली दफा जाके शायद बात की, उसके अलावा उन्होंने कभी पब्लिक उसमें आके बात भी नहीं की। इज्जतदार खातून है, उसको आप शहबाज शरीफ साहब की स्पीच उठाइए, ऑफिस में आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने पपेट्स बना के और वो एक बेहुदा हरकत की। शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की उनके खिलाफ, एहसन इकबाल साहब की वीडियो निकल कर आई और ये सारे उनके ऊपर ट्रेंड्स चलाते हैं और उन पे बात करते हैं। तो कभी जादू टोने का जिक्र, बहुत गलत हरकत है, बहुत गलत हरकत है। देखिए वो तो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती हैं। और एक और मजहब की बात करें, आपने अभी यहूदी एजेंट का तज़किरा किया है, बुशरा बीबी को सियासत में इसलिए नहीं लाना चाहिए कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती। मैं उनका बहुत एहतराम करती हूं, कोई तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर तबसरा करें क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में, लेकिन बच्चों और औरतों को तो दूर रखें। मुझे सिर्फ अर्ज करने दें। देखिए यहूदी एजेंट आपने कब सुना? जब इलेक्शन आया पिछला, अभी तो वजीर आजम बन गए, जब इलेक्शन आया मौलाना फजलुर रहमान का जिनको बहुत दर्द आ रहा है, इनकी जमात ने और मौलाना फजलुर रहमान ने मिलके वजीर आजम के ऊपर हमेशा ये कार्ड खेला है कि जी यहूदी एजेंट है। उनके लिबास पे भी ये अटैक होता था कि जी यहूदी एजेंट है। ये हरकतें आपने शुरू की हैं भाई, इसको खत्म आपने करना है। दोनों ने 3 दफा दोनों करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वजीर आजम ने तो 3 स्पीचेस की ना, 3 जलसे किए, चौथा कल हो नहीं सका। आप 1 महीने से सुन रहे हैं
کبھی کہتے ہیں جی انڈے اور ٹماٹر ماریں گے, کبھی کہتے ہیں جی کشمیر فراموش یا کشمیر دے دیا. سکوت کشمیر جیسا خوفناک لفظ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے استعمال کیا. میں حیران ہوتی ہوں, میں ایک منٹ ندیم ملک صاحب, میں حیران ہوتی ہوں کہ جس کشمیر میں آپ جا کے کیمپین چلا رہے ہیں ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تو فارغ کر چکے ہیں ہم آدھا حصہ جو تھا. خدا کا نام مانے, کے بعد یہ تو 35A کو جو سب سے زیادہ پلان کر کے کوئی بندہ کرے وہ سجن جندال اور اس کا بھائی ہے. خدا را میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ ایک ٹویٹ آ جائے اس کے خلاف. لیکن آپ کی گورنمنٹ میں یہ چینج ہوگا تو وہ آپ کو نشانہ تو بنائیں گے. اس کے اوپر ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ بریک یہ ٹرینڈ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیٹ ایف ایک بہت اہم معاملہ ہے. پاکستان اس پہ 26 اقدامات کر چکا ہے. 26 جو شرائط تھیں وہ پوری کر چکا ہے, 27ویں پارشلی ہے. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا ہے. اس بیان کے 2 حصے ہیں. ایک کو تو میڈیا میں بڑے اچھے سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا شاباش, ویری ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے. دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ ایکچولی تھوڑا سا پوائنٹ آف کنسرن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیرر فائنانسنگ کے باقی معاملات تھے اس پہ آپ نے ایکٹ نہیں کیا, اور وہ جو UN ڈیزگنیٹڈ لسٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ایکٹ نہیں کیا. بیسیکلی یہ سارا کچھ ریلیٹ کرتا ہے حافظ سعید سے, کیونکہ انڈیا کے ایشوز وہاں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہماری وہاں سے آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں. پھر کنکلوڈنگ لائن میں وہ جا کے کہتے ہیں کہ پارٹ 1 کے یہ حصے تھے جو آپ نے کر لیے ہیں, اب اس کا پارٹ 2 والا جو پلان ہے اس کی بھی امپلیمنٹیشن تیزی سے کریے. تو سنیے پورا بیان وہ کہہ رہے ہیں. اب حافظ سعید یا کسی اور گروپ کے اوپر اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے UN کے چارٹر کے مطابق امپلیمنٹ کرنی ہے تو بہت ساری کر بھی لی ہیں, جو رہ بھی گئی ہیں وہ بھی کرنی چاہیے. کوئی پاکستان کا جہاں مفاد ہے حرج نہیں ہے. لیکن کیا انڈیا, بنگلہ دیش, پورے اس ریجن کا, افغانستان کا, کیا وہاں کا فائنینشیل ماڈل اس سے ڈیفرنٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں؟ تو سنگل آؤٹ کر کے پاکستان کو جس طریقے سے پنش کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے. طلال چودھری صاحب, اس کے اوپر آواز میرے خیال میں زیادہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. گرے لسٹ میں ہم بڑا حصہ رہے ہیں ماضی میں بھی, کوئی اس میں کوئی بندہ مر نہیں جاتا, لیکن یہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ایک امتیازی قسم کا سلوک ہے جو اس وقت برتا جا رہا ہے. دیکھیں ملک صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو فیٹف ہے اس میں صرف ٹیکنیکلٹیز کا معاملہ نہیں ہے, یا صرف اس میں کچھ اہداف کو پورا کرنے کا معاملہ نہیں ہے, کچھ قوانین کو بدلنے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا میں اس وقت آپ کے دوست کتنے ہیں, دنیا میں آپ کی فورن پالیسی کتنی کامیاب ہے, دنیا میں آپ کا نقطہ نظر کس طرح سنا جا رہا ہے, دنیا میں آپ کو اس وقت کس نظر سے دیکھ رہی ہے. ہم نے تو 27 میں سے 26 وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کر دیے. اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اسی طرح بلیک سے گرے اور اسی طرح گرے سے نکلتے رہے ہیں, اور آدھے سے بھی کم چیزیں پوری کر کے, مگر جن کے اپنے معاملات دنیا کے ساتھ ٹھیک ہوں, وہ دنیا کو اپنا نقطہ نظر سمجھا سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی ہماری ناکامی ہے. مگر اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں ملک صاحب. ملک صاحب, جب آپ ڈان لیکس کریں گے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم پر یہ الزام لگائیں گے, اور پھر اس کو پھر پروموٹ کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ پوری دنیا میں ہمارے مخالف تو لڑیں گے. یہ معاملے جو ہیں ہمیں اپنے گرے باد میں بھی جھانکنا چاہیے. اور یہ معاملہ تو پھر میاں نواز شریف نے آ کے کہا تھا, سمجھایا بھی تھا, الٹا آپ نے ہمیں غدار بنا دیا, الٹا ڈان لیکس کر دیا, الٹا ہمیں مودی کا یار بنا دیا. آج آپ جگہ جگہ ترلے منتے کرتے پھر رہے ہیں. افغانستان جیسے ملک کو بھی 10 دفعہ جا کے اس کی تسلی کرواتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا, جہاں غلطیاں ہیں وہ تسلیم کریں اور آئندہ نہ دہرانے کا کہیں. اور دوسری بات, اس پہ ہم نے پورا تعاون کیا تھا فیٹف والے معاملے پہ, اس پہ بھی ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم نے کوئی نیب میں قانون تبدیل کروانے کی کوشش کی, اور ہم نے فیٹف والے معاملے میں تقریباً, مگر اس میں بھی انہوں نے چھپا کر ابھی ایک قانون سینٹ سے پچھلے دنوں دوبارہ منظور کروایا ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن منی لانڈرنگ کی جس پہ آپ سسپیکٹڈ ہو, آپ اس کے ایسٹس اور ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے شناختی کارڈ ختم کر سکتے ہیں صرف ایک انٹیریئر سیکٹری کے حکم کے ساتھ. یہ ابھی پاس ہوا ہے پچھلے ہفتے. یعنی آپ جس میں ابھی بھی فیٹف کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے جان بوجھ کے ایسے کلوز رکھتے ہیں جس کا فیٹف سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کو چاہیے فیٹف کو اور اپنے سیاسی مخالفوں کو اور پاکستان کو ایک تو علیحدہ کر لے, دوسرا یہ تسلیم کرے کہ وہ کامیاب نہیں ہے, اور تیسری بات, اپوزیشن آن بورڈ ہونے کو تیار ہے. یہ قومی معاملہ ہے, ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں, اور مگر سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ انہوں نے یہ کہاں کھڑے ہیں.
درست. کمل شوزب آپ بتائیے گا, کیونکہ ایسے سخت قوانین پاس کیے گئے ہیں کہ وہ طلال چودھری نے جو بات کہی ہے وہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بات سے متفق ہوں, سارے قوانین بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں, کہیں بھی آپ اس کو مس یوز کر کے منی لانڈرنگ کا کسی کو نام دے کے ہم اندر ڈال سکتے ہیں. اتنا بھی سخت قانون نہیں تھا ہونا چاہیے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں ایسے قوانین بھی بنے جو پوری دنیا جس پہ حیران تھی. پاکستان میں بے نامی کو لیگلائز کیا گیا, بے نامی ایکٹ بنایا گیا 90s میں, اور پھر اس کے فائدے اٹھائے گئے. منی لانڈرنگ یہاں سے ہوتی رہی, کس کے نام پہ ہوئی؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے جو پاکستان کے لیڈران ہیں وہی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. اب یہ ٹی ٹیوں کے کیس لگ کر آ رہے ہیں, یہ منی لانڈرنگ ہی ہے نا. لاسٹ ٹائم جب فیٹف کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا ہوا تھا تو فیٹف کے لا پاس نہ ہو, وہ کس نے اس پہ پورا زور لگا رہے تھے؟ وہ ہماری اپوزیشن لگا رہی تھی. اور فیٹف میں گرے لسٹ میں لے جانے کا سہرا ہمارے سر پہ نہیں آتا ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ لوگ تھے, ان کے بیانات تھے. اجمل قصاب کو آپ نے مان لیا کہ ہاں ہمارا بندہ ہے, بعد میں پتہ لگا نہیں ہے. ممبئی اٹیک ابھی ہوئے نہیں, آپ مان گئے. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے, ساتھ ہی آپ مان جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اگر آپ اتنے ہائیسٹ فورم سے وزیر اعظم جا کے مان رہے ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے جی, ہم ساری کشمیر میں بھی اگر کوئی موومنٹ چل رہی ہے تو جی وہ ہماری طرف سے چل رہی ہے, تو پھر دنیا نے کیا کہنا ہے؟ پھر یہی ہونا تھا جو ہوا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں آپ جاتے ہیں اور کتنے عرصے سے جا رہے ہیں اور گرے سے ہی نکل نہیں پا رہے ہیں. اور اسی طرح جب پہلے بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پورا 10 سال کا 12 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک سائیکل ہے, پورا چلتا رہے. اور آپ کے اسی قسم کے بیانات ہیں. آپ ڈان لیکس کہہ رہے ہیں, پچھلے 10 سال میں صرف 2-3 سال جو وائٹ لسٹ میں تھے وہ نون لیگ کے دور میں تھے, پھر اینڈ میں گئے بھی تو ادھر ہی نا. تو وہ جو بیانات جو ڈان لیکس کے بعد سے جو ماحول شروع ہوا تھا, ڈان لیکس کس نے کروائی؟ ڈان لیکس کس نے کروائی؟ ڈان لیکس تھا کیا؟ ڈان لیکس ہوئی کیسے؟ ڈان لیکس ہوئی کیسے؟ میں آپ کو اس کی کچھ طلال چودھری صاحب کو تو پتا ہوگا کہ کیسے ہوئی تھی. وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ہوئی کیسے. مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے ہوئی. لیکن اس کے ایک میٹنگ تھی جس میں پرائم منسٹر تھے, اس وقت کے آرمی چیف تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اگر اس کا ایشو صرف یہ ہوتا کہ یہ سینسٹیو انفارمیشن تھی, اندر ڈسکس ہوئی تھی, یہ کس نے پاس آن کی, تو وہ اس کے 2-4 لوگ جو تھے ان کو چیک کر لیتے. برائی نہیں تھی اس میں کیونکہ یہ حساس معاملہ تھا. لیکن کنٹروورسی اس سے شروع ہو گئی تھی کہ کیا ہمیں ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جس پہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ پہلا سوال آیا تھا پٹھان کوٹ کے بعد. اس وقت کے وزیر اعظم کا خیال تھا کہ ہمیں کر لینا چاہیے, لیکن مخالفت تھی اور لڑائی شروع ہو گئی. اچھا دیکھیں, اب سارا کچھ کیا ہے نا. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں بھی چیزیں شامل تھیں ہمارے. جس وقت کیا نہیں جا رہا تھا, صرف شامل تھی. جب واقعہ ہوا ہے آرمی پبلک کا دل خراش واقعہ, آج بھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں. اتنا مشکل وہ واقعہ تھا کہ ایک قوم نے اس کو لیا کیسے اور کس طرح اس کو رسپونڈ کیا. بٹ میں سمجھتی ہوں رسپانسبلٹیز تھی, اس کو اوور کم کرنا چاہیے تھا. اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں جی منی لانڈرنگ, اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو جس وقت ہم لوگ لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں, اس وقت تو آپ بائیک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جس وقت آپ کو کہیں کہ فیٹف پہ بات کرنی ہے, آپ وہ 35 لے کر آ جاتے ہیں کا ڈاکیومنٹ پروپوزڈ امینڈمنٹس بائی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, وہ دے دیتے ہیں کہ جی بارٹر ٹریڈ کرو, یہ کر لو گے تو ہم فیٹف میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ فیٹف کی جب لیجسلیشن ہو رہی تھی تو ہم لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے تھے. 80% جو انہوں نے امینڈمنٹس پروپوز کی تھیں, محسن رانجھا صاحب بھی ہوتے تھے, شہری رحمان صاحبہ بھی, یہ بیٹھتے تھے, ان کی ساری ڈیلیبریشنز مانی ہے انہوں نے آن دی فلور آف دا ہاؤس. اس کو ایکنالج کیا ہے کہ جی ہماری دی ہوئی ڈیلیبریشنز کو, امینڈمنٹس کو حکومت نے مانا ہے. ڈیڈ لاک کہاں پہ آیا تھا جب انہوں نے وہ 35 لا کے دے دیے کہ جی یہ نیب کی آپ امینڈمنٹس کر دیں, ہمیں سب کو وائٹ وہ رستہ دے دیں, ایگزٹ دے دیں, اور پھر ہم فیٹف مان لیں گے. اچھا ایک اور آپ کو اسٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب کو سناتا ہوں, پھر طلال صاحب سے اس کے اوپر رد عمل بھی لیتے ہیں. اس پہ میں ایک کامنٹ صرف مجھے اور کرنے دیں. جہاں تک انہوں نے کہا انٹرنیشنلی, طلال صاحب بھی اس پہ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں. فارن پالیسی پہ آپ بات نہ اس وقت کریں گے, ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد یہ سارے ڈرامہ ہو رہا ہے. اور اس بات پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں ڈیورنگ بجٹ انہوں نے پوری پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ فیٹف جیسے اداروں کو انٹرنیشنل پالیٹکس اور لابی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے طلال صاحب سے جواب لے لیں, بریک کی باری ہے. طلال صاحب اس وقت کیا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور میرے خیال میں اپوزیشن کو نیشنل پلانز پہ, نیشنل ایجنڈاز پہ اپنی بائسنس نہیں شو کرنی چاہیے. جی گزارش یہ ہے کہ گرے سے وائٹ میں ہم لے کر گئے, پھر ہم اس لیے گرے میں گئے کہ ڈان لیکس ہوا. جب آپ اپنے وزیر اعظم اور دنیا کی بات نہیں سنیں گے اور وزیر اعظم کو غدار بنانے کی کوشش کریں گے, تو ایک پنجابی کا محاورہ میں اس میں پورا کر دیتا ہوں کہ اب آپ 100 چھتر بھی کھادے تھے, 100 گنڈے بھی کھادے. اب آپ نے وہ قوانین بنائے ہیں, وہ ترلے منتے دنیا کی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا.
آپ سارا پورا جہاز بھر کے ایک ایک ملک اور ایک ایک کو جا کے اپنی صفائیاں دیتے رہیں. اس وقت کیونکہ آپ نے ایک پاپولر لیڈر کو گرانا تھا, اس کو جناب آپ نے بنانا تھا, غدار بنانا تھا. میں اس وقت کیوں نہیں آپ کہتے تسلیم کرتے کہ ڈان لیگ جو تھا وہ پاکستان کی تباہی کا باعث بنا ہے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ڈان لیگز اس وقت کی ان کو جواب دے ہونا چاہیے. آج ہم جو بھگت رہے ہیں یہ اس وقت سے بھگت رہے ہیں. تسلیم کریں, اس کے بعد آگے چلیں. اگر نہیں تسلیم کرنا غلطیوں کو تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو پاکستان بھی ٹوٹا تھا, نہیں ماننا تو نہ مانے, پھر ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کا مطلب ٹھیک کرنے کی ہماری نیت نہیں ہے. آپ نے کلبھوشن کا معاملہ اٹھانا تھا نا, پھر اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کرنے دینا تھا, اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانے دینا تھا. پھر اس وقت سجن بندال آیا سفارش لے کے, آپ لوگوں کو نہیں ماننی چاہیے تھی. پھر انڈیا کی جو لابی ہے اس کا کاؤنٹر آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ نے 4 سال وزیر خارجہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ سارے سوالات تو پھر بہت سارے ہیں نا جی. پھر آپ کی انٹرنیشنل جو آپ کی پالیسی تھی وہ کیا تھی؟ انڈیا کے اگینسٹ کیوں لابی نہیں ہوئی؟ آپ نے انڈیا سے کہا کہ تم لگے رہو, ہم کان بند رکھیں گے. آپ ان کو یہاں فون کر کے بلاتے رہے کہ جی 10 منٹ لاہور سے ہماری شادیوں پہ سے بھی ہوتے جو وہ آج مذاق اڑاتے ہیں. بریک ایک لے لیں جی, بریک سے اوپر دوسری بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے ہائیبریڈ وار کے متعلق کیا کہا, دکھائیے گا. پاکستان کے خلاف انڈکلیئر ہائیبرڈ وار شروع کی گئی ہے. آئندہ دنوں میں ہمارے خلاف یہ ہائیبرڈ وار اور زیادہ تیز کی جا سکتی ہے. اصل جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے, اس لیے وہ بعض داسو جیسے قدم انہوں نے اٹھائے ہیں. کمل آپ سے سٹارٹ کروں گا. داسو ڈیم اور جتنے یہ فورسز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں پچھلے 10-12 روز میں, آپ کے قومی اسمبلی کے اگلے اجلاس کا یہ موضوع ہونا چاہیے. 2-4-5 روز اس کے اوپر مسلسل بحث کیجیے, آپ کو پتہ چلے کہ ریالٹی کیا. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے انٹیریئر منسٹر نے, میں اس کو آگے بڑھاؤں گی اور انڈورس کروں گی. EU ڈسنفو لیب پکڑی گئی, ساری وہ انرتھ ہوئی. آپ نے اس پہ بڑا اچھا پروگرام کیا ان دنوں میں, 1-2 شوز میں بھی آئی. اور اس کا کیا تھا آپ دیکھیں, DGISPR نے اور فارن منسٹر نے مل کے پریس کانفرنس بھی کی اور وہ سارا ریکارڈ بھی کرایا. پھر ہمارے پاس ٹیرر فائنینسنگ جو انڈیا کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان, اس کی پورے جو ہیں وہ سبمٹ کی ہے. ابھی بلاسٹ ہوا لاہور میں 24 جون کو, جو جوہر ٹاؤن کا سارا سعید کے گھر کے باہر جو جی ہاں, وہ بھی سارا انرتھ کر کے پورے کا پورا انہوں نے جو ہے وہ اس کے کانٹیکٹ اور سارے کنیکشنز بتا دیے کہ کہاں سے ہو رہا ہے, کون یوز ہو رہے ہیں اس کے بیچ میں. ریسنٹلی ابھی دیکھیں, میں اس پہ زیادہ کامنٹ تو نہیں کروں گی, لیکن ایشو تو ہوا ہے افغان جو امبیسڈر کی بیٹی والا سسٹم بھی ہوا, اور اس کو پھر کس طرح اٹھایا گیا, انڈیا نے اس پہ کس طریقے سے ریاکشن دیا. ایک اور خاتون کی تصویریں چلا دیں اور اس کو انٹرنیشنلی پاکستان کو اس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے ایجنڈا پہ موجود ہے کہ یہ اس وقت جو ایمرجنگ سچویشن ہے, اور ابھی جس طرح اشرف غنی صاحب نے وہاں پر انٹرنیشنل ایک فورم پہ بات کی اور اس کو رسپونڈ بھی کیا پاکستان کو, تو اس کو, اور پھر ہمارے پاس سے بھی انفارچونیٹلی اس قسم کی سپیچز ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہاں یہ ہو رہا ہے. اور اب یہ 78-79 کا دور نہیں ہے جی, ہماری بالکل پالیسی ڈفرینٹ ہے اسٹیٹ کی. اسٹیٹ نے اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ ہم کوشش کریں گے, وی آر پارٹنر ان پیس ناٹ ان وار. آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ انڈیا کو بھی رسپانسبل ٹھہرائیں. آپ نے تو ان کو وہاں ہوسٹ کیا ہوا تھا, وہ آپ کو آ کے ٹریننگز دے رہے تھے, آپ کی فوج کو ٹریننگ دے رہے تھے. کیا ہوا کہ 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. اور یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, اور اس میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو بہت رسپانسبل طریقے سے بیان بازی کرنی چاہیے. سیکورٹی کا معاملہ ہے اور اس میں سب کے دلوں کے عزیز ہے یہ ایشو. تو میرے خیال میں سب سے اچھی جگہ اس کی قومی اسمبلی کا فلور ہے, اور مسلسل اس کے اوپر بات کی جائے, انفارمیشن بھی لیں اور پالیسی اسٹیٹمنٹس بھی دیں. جی طلال صاحب. ملک صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. آپ کے کئی شوز میں آپ نے ایسی باتیں اٹھائیں جو کہ بیرون ملک جریدوں نے لکھیں, جس میں اسرائیل کا معاملہ تھا, جس میں اڈوں کا معاملہ تھا, انڈیا پاکستان ڈپلومیسی کا معاملہ تھا, لیکن پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. پارلیمنٹ میں کسی نے یہ
کوشش ہی نہیں کی کہ چلیں یار ان کو بھی کوئی 2-4 لائنیں بتا دیں کہ ہم کیا انڈیا سے کیا بات کر رہے ہیں, ہم یہ افغانستان والے ایشو پہ ایک بریفنگ وہ کوئی زور زبردستی سے کروانی پڑ گئی, اور اس کے بعد ہائیبرڈ وار دیکھ لیں. مجھے آپ کہتے ہیں جی میں تعاون کروں, اور ابھی وزیر مملکت ان کے جو اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ اس ہائیبرڈ وار اور یہ جو ایک سافٹ ویئر استعمال ہوا ہے, عمران خان کا موبائل جو ہے میاں نواز شریف نے مودی سے کہہ کے ہیک کروایا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یعنی واشنگٹن پوسٹ میں آیا جی آرٹیکل, ان پہ آپ سو کریں نا, ان کو سورس وہ ہے پیگاسس اسپائی ویئر جو نکلا ہے, یہ انہوں نے ہمارا نام دیا. ایک منٹ بی بی, ایک منٹ آپ اس کو کریں, انہوں نے کہا سورس تو مین وہی ہے. نہیں انہوں نے کہا نواز شریف نے ہیک کیا ہے. ایک منٹ, انہوں نے کہا نواز شریف نے ہیک کروایا. انہوں نے وہ پیگاسس اسرائیلی سافٹ ویئر کا بولا کہ انڈیا نے کروایا. تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ان کی اپنی زبان ہے. یہ اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں. یہ قومی مفاد کے معاملے ہیں. کشمیر کے معاملے پہ ہاتھ نہیں ملاتے. انڈیا ہم پہ حملہ کرے آپ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اسرائیل کی باری ہو تو آپ ایوان میں نہیں آتے. اس کے بعد ابھی افغانستان کی باری ہے تو آپ آ کے بات کرنا تیار ہی نہیں ہے. آپ ان سے جا کے معافی مانگیں افغانستان کو, بجائے اس کے کہ آپ ان کو آ کے دکھائیں. بھائی آپ ایشو سمجھ تو لیں, اتنا سینسٹیو ایشو ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کے لیے کمل شوذب اور طلال چودھری, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.